بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین کرام، پیکر وفا ایک ماں کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فریاد۔ چاندنی رات کا پچھلا پہر تھا، مدینے کی گلیوں میں ہر طرف نور برس رہا تھا، پوری آبادی رحمتوں کی گود میں محو خواب تھی، آسمانوں کے دریچے کھل گئے تھے، فضائے بسیط میں فرشتوں کے پروں کی آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عالم بالا کا یہ کارواں شاید مدینے کی زمین کا تقدس چومنے آیا تھا۔ اچانک کسی خاموش سناٹے میں بہت دور ایک آواز گونجی، فضاؤں کا سکوت ٹوٹ گیا، شبستان وجود کے سارے تار بکھر گئے اور ایمان کی تپش چنگاریوں کی طرح بال بال سے پھوٹنے لگے۔ میخانہ عشق کا دروازہ کھلا اور جذبہ اخلاص کے والہانہ سرمستیوں میں سارا ماحول ڈوب گیا۔ یہ غلامان اسلام کے آقا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز تھی، جس نے ہر گھر میں ایک ہنگامہ شوق برپا کر دیا تھا۔ اب مدینے کی ساری آبادی جاگ اٹھی، سرور کونین کا منادی ایک شکستہ گھر کے سامنے آواز دے رہا تھا، گلشن اسلام کے شادابی کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا لشکر ایک عظیم مہم پر روانہ ہو رہا ہے۔ مدینے کی ارجمند مائیں اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لے کر فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں۔ کلمہ حق کی برتری کے لیے تڑپتی ہوئی لاشوں کی خوشنودی حق کی بشارت مبارک ہو، خون کا آخری قطرہ جو ٹپکتے ہی اسلام کی بنیاد میں جذب ہو جائے۔ ایک ٹوٹے دل کی طرح ایک بیوہ عورت کا 6 سال کا یتیم بچہ تھا، یتیم بچے کو گود میں لی ہے، وہ سو رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر چونک پڑی، دروازے پر کھڑے ہو کر پھر غور سے سنا۔ سنتے ہی دل کی چوٹ ابھر آئی، آنکھیں آنسوؤں سے جل تھل ہو گئیں۔ 6 سال کا یتیم بچہ سویا ہوا تھا، ماں رو رہی تھی، فرتے محبت میں بچے کو سینے سے چمٹا لیا۔ ماں کی آواز سن کر بچے نے آنکھیں کھولی، ماں کو روتا دیکھ کر بےتاب ہو گیا، گلے میں باہیں ڈال کر معصوم اداؤں کے ساتھ دریافت کیا، ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہاں تکلیف ہے تم کو؟ ایک نہ سمجھ بچے کو کیا معلوم کہ حسرتوں کی چوٹ کتنی دردناک ہوتی ہے۔ کہاں چوٹ ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن اس کی کسک سے سارا جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر ایک بیوہ عورت کا دل تو اتنا نازک ہوتا ہے کہ ذرا سی ٹھیس سے چور چور ہو جاتا ہے۔ بچے کی سوال پر ماں کا دل بھر آیا، غم کی چوٹ سے یک بجک جذبات کا دھارا پھوٹ پڑا، گرم گرم آنسوؤں سے آنچل کا کونا بھیگ گیا۔ بچہ بھی ماں کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ ماں نے بچے کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میرے لال مت رو، یتیموں کا رونا عرش کا دل ہلا دیتا ہے، تمہارے غم کی چوٹ اور تازہ ہو جائے گی۔ بدر کی وادی میں ابدی نیند سونے والے اپنے شہید باپ کی روح کو مت تڑپاؤ، دنیا چھوڑ جانے کے بعد بھی شہیدوں کے دل کا رابطہ اپنے خون کے رشتوں سے باقی رہتا ہے۔ چپ ہو جاؤ، مت رو میرے لال۔ مگر بچہ رو رہا تھا، ضد تھا کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ بالآخر اپنے بچے کے لیے ماں کی آنکھ کا ابلتا ہوا چشمہ سوکھ گیا۔ ماں نے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم دہکتی ہوئی آگ کا نکھرا ہوا سونا کہتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہوئے گزر رہے تھے کہ اسلام کا پرچم دشمنوں کی زد پر ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا ایک لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانباز وفاداروں کو آواز دی ہے۔ آج غیرت حق کا سمندر ہلکولے لے رہا ہے۔ رحمتوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک ایک قطرہ خون پر جنتیوں کے بہار لٹا دیں گے۔ ایک لمحے میں آج قسمتوں کی ساری سکم مٹ جائے گی۔ جو سفیدہ سحر کی روشنی میں اپنے نوجوان صاحبزادوں کا نذرانہ لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، جو اپنے بچوں کو اسلام پر قربان کریں گے، کتنی قابل رشک ہوں گے ان کی یہ التجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اپنے جگر کے ٹکڑے آپ کے قدموں پر نثار کرنے لائیں گے۔ اسی آرزو میں انہیں دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا کہ ایک دن ان کے لہو سے دین کا چمن سیراب ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ارمانوں کی یہ حقیر قربانی قبول فرما لیں، سرکار عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے ماں کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آواز بھر گئی۔ بچہ ماں کو روتا دیکھ کر مچل گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا ضد نہ کرو، دل کی چوٹ ابھی تم نہیں سمجھ، میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں۔ کاش آج میری گود میں کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں اپنا نذرانہ شوق لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔
افسوس کہ آج آخرت کے سب سے بڑے اعزاز سے محروم ہو گئی۔ یہ کہتے کہتے پھر دل کا درد جاگ اٹھا، پھر غم کی تپش بڑھ گئی اور پھر آنکھوں کے چشموں سے آنسو ابلنے لگے۔ بچے نے ماں کو چپ کرایا، اس میں رونے کی کیا بات ہے میری ماں، تمہاری گود تو خالی نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سب اپنے جوان بیٹوں کو لے جائیں گے، تم مجھے لے کر چلی جانا۔ ماں نے بیٹے کا جواب سن کر کہا، بیٹا میدان کارزار میں بچوں کو لے کر نہیں جاتے، وہاں تو شمشیر کی نوک سے دشمنوں کی صفیں الٹنے کے لیے جوانوں کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں سروں پر چمکتی ہوئی تلواروں کی بجلیاں گرتی ہیں، وہاں نیزوں کی انی سے کفر کے جگر میں شگاف ڈالا جاتا ہے۔ میرے لال وہ قتل و خون کی سرزمین ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو؟ بچے نے ضد کرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ اپنی کم سنی کے باعث میں میدان جنگ نہیں جا سکتا، لیکن بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے تو عمر کی کوئی قید نہیں۔ ہماری قربانی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی تو زہی نصیب، اور اگر بچہ سمجھ کر واپس کر دیا تو کم سے کم اس بات کا تو غم نہ ہوگا کہ اسلام کے لیے جان کی نظر پیش کرنے سے ہم محروم رہ گئے ہیں۔ جان چھوٹی ہو یا بڑی، بہرحال جان جان ہوتی ہے، اور جان ہونے کی حیثیت سے دونوں کی قسمت میں کوئی فرق نہیں۔ ماں نے فرط محبت میں بچے کا منہ چوم لیا اور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ اس کم سنی میں داناؤں جیسا شعور صرف اس رحمت خاص کا صدقہ ہے جو یتیموں کی نگہبان ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، جلوہ زیبا کے پروانے آنکھوں میں خمار شوق لیے مسجد نبوی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ درد آشنا دلوں کے لیے رات کا ایک لمحہ فراق بھی طویل مدت کی طرح بوجھل ہو گیا تھا۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خورشید کی پہلی کرن کے نظارے کے لیے ہر نگاہ اشتیاق آرزو کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی میں مجاہدین کی قطاریں کھڑی ہو گئیں۔ جو نوجوان محاذ جنگ پر جانے کے قابل تھے انہیں لے لیا گیا، باقیوں کو واپس کر دیا گیا۔ تو انتخاب سے فارغ ہو کر سرکار واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک پردہ نشین خاتون پر نظر پڑی جو 6 سال کا بچہ لیے کنارے پر کھڑی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اس خاتون سے جا کر دریافت کرو کہ وہ بارگاہ رحمت میں کیا فریاد لے کر آئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب جا کر نہایت ادب سے پوچھا، دربار رسالت میں آپ کیا فریاد لے کر حاضر ہوئی؟ خاتون نے جواب دیا، آج رات آپ اعلان کرتے ہوئے میرے گھر کے سامنے سے گزرے، اعلان سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میرے گھر میں کوئی جوان نہیں تھا جس کے خون کی اسلام کی بارگاہ میں نظر پیش کرتا۔ 6 سال کا یہ یتیم بچہ جس کا باپ گزشتہ سال جنگ بدر میں جام شہادت سے سیراب ہوا، یہی میری کل متاع زندگی ہے جسے سرکار کے قدموں پر نثار کرنے لائی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو گود میں اٹھایا اور سرکار کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا کہہ سنا۔ سرکار نے بچے کو آغوش رحمت میں جگہ دی، سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا اور نہایت شفقت سے ارشاد فرمایا، میری رحمتوں کے محبوب صاحبزادے، تم ابھی کم سن ہو، محاذ جنگ پر جوانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابھی تم اپنی ماں کی آغوش میں پلو بھرو اور گلشن اسلام کی بہار بنو۔ جب تمہارے بازوؤں میں طاقت پیدا ہو جائے گی تو میدان جنگ خود تمہیں آواز دے گا۔ بچے نے اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے، جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو سلگاتی ہیں، جب آگ دہنے لگتی ہے تو پھر موٹی موٹی لکڑیاں ڈالتی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں جنگ کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن کیا میدان کارزار گرم کرنے کے لیے مجھ سے تنکوں کا کام نہیں لیا جا سکتا؟ اگر آپ مجھے اپنے ہمراہ نہیں لے کر جائیں گے تو میری امی روتے روتے ہلکان ہو جائے گی۔ وہ اس غم میں ہر وقت روتی رہتی ہے کہ آج میری گود میں کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اسلام کی نظر کر کے سرکار کی خوشنودی حاصل کرتا۔ جن معصوم اداؤں کے ساتھ بچے نے اپنی زبان میں دل کے حوصلے کا اظہار کیا، سارے مجمع پر رغبت طاری ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرط اثر سے آبدیدہ ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جا کر اس کی ماں سے کہہ دو کہ اس کی ننھی جان کی قربانی قبول کر لی گئی ہے، قیامت کے دن وہ غازیان اسلام کی ماؤں کی صفوں میں اٹھائی جائے گی۔ آج سے خدا کی ایک مقدس امانت سمجھ کر وہ بچے کی پرورش کا فرض انجام دے اور خدا کے ہاں بال بال کا اجر محفوظ رہے گا۔
اس امید کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔